ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں اور آپ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بہت ہی بلند ترین مقصد اور سعادت کے تحت بیٹھے ہیں. وہ مقصد، وہ سعادت میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو سمجھنا، میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کا ذکر کرنا اور میرے اور آپ کے نبی کے کردار کو سمجھ کر یہاں سے اٹھنا، اس مقصد کے تحت میں اور آپ یہاں جمع ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ سمیت تمام ادیان باطلہ، تمام کے تمام کے لیے میرے اور آپ کے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے اور آپ کے نبی دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب یہ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندھیرے دلدل میں پھنس چکی تھی، نکلنے کا کوئی چارہ نہیں تھا. جس وقت سارے کے سارے معاشرے، قبائل اس دلدل کی بدبو اپنے معاشرے میں پھیلا چکے تھے، میرے اور آپ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے اور آپ کے نبی نے اس معاشرے کو روشن اور منور فرما دیا. میرے اور آپ کے نبی نے اس زمانے کی بدبو اور گندگی کو ختم فرما کر خوشبودار اور معطر فرما دیا. یہی میرے اور آپ کے نبی کی رحمت اور شفقت کے لیے کافی ہو جانا چاہیے کہ جس وقت ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، وہ جو ابرہہ ہاتھیوں سمیت لشکر لے کر آ رہا تھا کہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو استقبالیہ دینے کے لیے اس ابرہہ کے لشکر کو ڈھیر کیا تھا. وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی کا کیا تھا؟ استقبالیہ تھا کہ میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں آنے والے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس کا استقبال اتنی شان سے ہوا ہو، جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو والد کے سائے سے محروم ہوتے ہیں. ابھی پوری طریقے سے طاقتور بھی نہیں ہوتے کہ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے سائے سے بھی محروم، رخصت ہو جاتی ہے والدہ. پھر اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں 2 سال عبد المطلب نے پرورش کی، ان کی پرورش میں رہے.
جب 8 برس کے ہوئے تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی اور ہر اعتبار سے معاون اور مددگار بنے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلا دیں، دین کی مدد فرما دیں، تو اللہ جس سے چاہتے ہیں مدد کروا دیتے ہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کے کام اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ بدل دیں گے، دوسرے لے آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے کام نہیں کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کی پرورش کے لیے ابو طالب کا انتخاب ہوا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش 12 سال کی عمر میں تجارت کی حد تک لے گئے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش جو ہے وہ تجارت کے قافلوں سمیت کر دی کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کو بھی سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کو بھی سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لین دین کو بھی سیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے اندر اپنے اخلاق، اپنے کردار کا ڈنکا بجا دیں کہ معاشرے کے اندر جس نبی کو نبوت ملنے والی ہے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کی طرف پہلا سفر کیا تجارتی قافلے کے اندر موجود، تو رستے میں ملنے والے راہب نے یہی کہا جو عیسائیوں کے پیشوا تھے، کہا ابو طالب آپ ہمیشہ اکیلے آتے ہیں، آج کس کو لے آئے ہیں؟ کہا میرے بھتیجے ہیں۔ کہا آپ ان کو ساتھ لے آئے ہیں، میں تو سمجھ چکا ہوں کہ آنے والے وقت کے پیغمبر اور نبی یہی ہیں، لیکن اگر آپ نے آگے کا سفر جاری رکھا تو آگے والے لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے جائیں۔ ابو طالب نے بلا خوف و خطر قافلہ واپس کیا، واپس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندگی چل رہی ہے، ماحول چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پرجوش جوانی کے اندر جب عرب کے معاشرے کے اندر سرداروں کی چاپلوسیاں بڑھتی چلی گئیں تو اس معاشرے کے اندر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قانون نافذ کیا اور قانون بنا کر منوا کر دکھایا، اس کی جدوجہد چلائی کہ بھائی حلف الفضول ایک معاہدہ ہے، اس کو ہم بناتے ہیں، اس کے تحت کوئی بھی سردار، کوئی بھی جاگیردار اور آج کے الفاظ میں کوئی بھی چودھری اور وڈیرا کسی غریب کے اوپر اپنی حاکمیت نہیں چلا سکے گا۔ وہ حلف الفضول اس وقت قائم کیا گیا اور میرے اور آپ کے نبی کی ابھی عمر 20 یا 25 سال ہے، نبوت ابھی تک نہیں ملی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کا ڈنکا بجانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور ان کے تجارتی قافلے کو لے کر شام کی طرف جب گئے تھے تو انہوں نے ان کی امانت اور صداقت کو دیکھتے ہوئے جب قافلے کے اندر اس تجارتی قافلے کو فائدہ زیادہ ہوا، ایک ایک چیز آ کر بیان کر دی تو بتایا کہ آج فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے، معلوم ہوا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور کچھ لمحے بعد ہی اپنا پیغام نکاح بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا۔ اگر چاہتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سارے نکاح کے پیغامات موجود تھے، لیکن جس شخصیت کی اللہ رب العزت یہاں پرورش کر رہے ہیں وہ شخصیت دنیا میں رہنے والی شخصیت تو تھی، لیکن تعلق آسمانوں سے رکھنے والی تھی، اس لیے فیصلے بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے جو زمین والوں کے سمجھ میں آسانی سے نہیں آیا کرتے۔ 25 سال کی عمر ہو اور 40 سال کی بیوہ سے نکاح کرایا جائے، آج کا نوجوان کون سا کھڑا ہو جائے گا؟ مال اور دولت کتنے ہی دکھا دیے جائیں لیکن پھر بھی نوجوان تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا، اور جب تک وہ حیات رہی کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ آج کیا اگر کوئی نوجوان اس طرح کر بھی لیتا ہے تو وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ چند سالوں بعد یہ گزر جائیں گی تو پھر دوسرا نکاح کر لیں گے، مال اور دولت آ جائے گا، آسائشیں ہو جائیں گی تو پھر نکاح بہت۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسی کوئی نیت نہیں رکھی،
اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور نکاح کی طرف کوشش بھی نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً اولاد انہی سے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایسی ایسی دلیلیں ہیں جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کی عقل اور آنکھوں کو کھیڑا کر دیتی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کے معاشرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کی بات کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جد و جہد کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے کیا، کس طرز عمل کے ساتھ کیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار اس وقت دکھانا شروع کیا جب نبوت مل گئی تھی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق اور کردار دکھانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا میں امیر امارت کے منصب پر آنے والا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے آخر زندگی تک اس پوری کی پوری امت کے لیے سراپا رحمت بنے رہے۔ جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسا شخص انتقال فرما جاتا، دنیا سے رخصت ہو جاتا جو ایمان نہیں لایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو کیا میرے اور آپ کے نبی دوسرے لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے؟ رحمت تھے، تبھی تو آنسو نکل رہے تھے۔ آج وہ معاشرہ چل رہا ہے کہ آنسو گرانے کے لیے اولاد اپنے والدین کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے اپنے آنسو گرا دیا کرتے۔ وہ آنسو اتنا سستا نہیں ہوتا تھا، وہ آنسو زمین پر بعد میں گرتا تھا، ملائک لینے کے لیے پہلے زمین پر آتے تھے، ڈیوٹیاں لگاتے تھے، اللہ ہم وہ آنسو کینچ کریں۔ وہ جو خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب گرا طائف کے میدان کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خون ایسے ہی جوتیوں میں نالین میں آ گیا تھا؟ کتنے ہی فرشتوں نے دوڑ لگائی تھی کہ اس قطرے کو ہم اپنے ہاتھوں میں لینے کو آتے۔ جبریل امین پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ آ گئے، آپ حکم کریں یا رسول اللہ، ابھی پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کا خون نہیں گرے گا، پہلے ان کو ہم ملا کر ختم کر دیں گے۔ کیا میرے اور آپ کے نبی دوسرے لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے؟ ہر ایک کے لیے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے لیے رحمت۔ پھر میرے اور آپ کے نبی کی زندگی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ ایک چیز ہے، تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کس کو ملے گا؟ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی۔ لمن کان یرجو اللہ، جو آخرت میں اللہ سے امید رکھتا ہوگا، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہوگا کہ ہمیں حساب اور کتاب ملنا ہے، وذکر اللہ کثیرا، دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہوگا۔ یہ تین شرطیں جس میں پائی جائیں گی، وہ میرے نبی کی سیرت کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا۔ لیکن جو شخص نہ اللہ کا خوف رکھے، نہ اللہ کو یاد رکھے، نہ آخرت کے میدان کا کوئی خوف ہو کہ جہاں ساری امتیں پہلے شخص سے لے کر آخر شخص تک اس میدان حشر میں موجود ہوں گی، میں کیسے اس میدان کے اندر اس اعمال کے ساتھ جا سکتا ہوں جہاں میرے نبی بھی موجود ہوں گے، جہاں سارے انبیاء موجود ہوں گے؟ میرے نبی مجھے خطاب دلوا رہے ہیں، امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم امت وسط بن جاؤ گے، تم تمام کی تمام امتوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ گے۔ میں اور آپ اس اعمال کے ساتھ اس میدان حشر میں جائیں گے؟ کیا میں اور آپ اس میدان حشر میں اللہ کے نبی کو ان اعمال کے ساتھ راضی کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی کی سیرت ان اشخاص، ان شخصیات کے لیے نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے پوری امیدیں رکھیں اور اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ یاد رہے، اور قیامت کے اندر حشر کے میدان کا ان کو خوف ہو۔ خوف کیسا ہونا چاہیے؟ میرے نبی نے جن صحابہ کی تربیت کی، ان صحابہ کی زندگی میں اللہ کا خوف دیکھیں کیسا تھا۔ دیکھنا ہے خوف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں کہ نبی نے کیسی تربیت کی، کیسا عشق رسول تھا، کیسے عاشق رسول تھے، کیسا اللہ کا خوف نبی کی سیرت سرایت کی ہوئی تھی۔ حکم ہوا کہ جی اللہ کے لیے
اپنا سارا کا سارا مال قربان کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلا خوف و خطر، بلا چوں چرا کیے اپنے گھر کا سارا سامان ڈھیر لگایا، اور اس کے بعد دیواروں پر ہاتھ ایسے پھیر پھیر کر دیکھا کہ کہیں دیوار کے اندر کوئی سوئی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی جو میدان میں کام آ سکے، اور میں گھر پر چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر وہ میدان میں پیش کر دی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی محاذ کے اوپر اپنے مالیت کا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف کیسا تھا؟ جب ان سے کہا گیا کہ جی اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف بتائی خوف کی تعریف۔ خوف کیا چیز ہے؟ کہا الایمان، ایمان کی تعریف بتائی۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی ایک چیز ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ یرجو اللہ، اللہ سے امید ہو، وذکر اللہ، اللہ یاد ہو، اللہ کا خوف ہو۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان اللہ سے امید اور اللہ کے خوف کے درمیان کی چیز ہے کہ کتنا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کتنا میرے اندر اللہ کا خوف ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت اعلان فرما دے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کی بخشش نہیں کی جائے گی، سب کے سب کو اللہ پکڑیں گے، صرف ایک شخص کو بخشیں گے، تو کہا مجھے امید ہے، میں اللہ سے اتنی امید رکھتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں گا، یہ امید۔ اور کہا اللہ کا خوف کتنا ہے؟ کہا اللہ کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت یہ میدان حشر میں اعلان فرمائے کہ آج سب کو بخشا جائے گا، سب کو معاف کیا جائے گا، ایک شخص کی پکڑ کی جائے گی، تو کہا مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے کہ کہیں ایک شخص وہ میں نہ ہوں۔ اتنا خوف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوۃ حسنہ سارے شعبوں کے اندر میرے اور آپ کے لیے رحمت بن جائے۔ لیکن جب تک ایسے ہی عشق رسول ہو، نام نہادی کی بنیاد پر مجلس انعقاد کرنا بہت اچھا ہے، جلسے جلوس نکالنا بہت اچھا ہے، سارے کام اچھے ہیں، ہر ایک کی محبت کا انداز اپنا ہے، جیسے چاہیں محبت کا اظہار کریں، جذبات خیالات ہر ایک کے اپنی طبیعت کے مطابق ہیں، لیکن جس شخصیت کو اس جشن سے خوش کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے اس جشن کے طریقے سے وہ شخصیت خوش ہوگی؟ میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے جشن نہیں منائے ہوں گے، ولادت کے جشن نہیں منائے ہوں گے، بعثت کے جشن نہیں منائے ہوں گے۔ بھائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں کیا کیا ہوا؟ سب سے بڑی چیز ہے نبی علیہ السلام کی ولادت، مدینے کی طرف ہجرت، اور میرے نبی کا اس دنیا سے چلا جانا، یہ سب ربیع الاول میں ہوا۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو کیا بچے ڈف لے کر نہیں کھڑے ہوئے تھے جو بجا رہے تھے؟ لیکن ان کے بجانے کا انداز ایسا بجانے کا انداز نہیں تھا جیسا آج ہم بجاتے ہیں۔ جشن ہر ایک کا اپنے جذبات کے اندر ہو، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق خوشی کا منانا میرے اور آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ یرجو اللہ، طریقہ ایسا ہو کہ میں اس طریقے کے بعد اللہ سے امید رکھ سکوں اللہ مجھے بخشیں گے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ایسا طریقہ نہیں ہے تو پھر ہمارا جشن جشن نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم پھر غلامی نبی نہیں ہیں، غلامی رسول نہیں ہیں، بلکہ پھر ہم غلامی نفس ہیں، ہم اس نفس کے غلام ہیں، یہ ہمارا نفس ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں جشن منانا ہے یا نبی کی سیرت کو اپنانا ہے، نبی کی سیرت کا ذکر کرنا ہے، تو دیکھیں کہ صحابہ نے کیسے اس سیرت کو اپنایا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال دیا، صدیق اکبر نے سارا مال دیا، 100%۔
اللہ نے کس کو کامیاب کیا زیادہ؟ کامیاب تو دونوں ہوئے، اللہ نے کس کو سلام بھیجا؟ جذبات جس کے زیادہ تھے اللہ نے اس کو پیغام سلام بھیجا آسمان سے، اور جب دیکھا کہ میرے سب کچھ لگ گیا، یہ کپڑے میرے جسم پر کیسے بچ گئے، وہ کپڑے بھی اتار کے اللہ کے نبی پر قربان. یہ تھے فنا فی الرسول. کپڑے کیسے میں اپنے جسم پہ برداشت کروں جبکہ میرے نبی کو ضرورت ہے. کپڑے اتار دیے، ٹاٹ پہن لیا، کانٹوں سے اس کو پیوند لگا کے اور چل پڑے. بس جبریل امین آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال کیا، جبریل یہ کیا ہے، کیسا لباس پہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آج ابو بکر کے لباس اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ آج سارے ملائک نے آسمان اور زمین کے یہی لباس پہنا ہوا ہے، تو مجھے بھی یہی لباس پہننا پڑا ہے. یہ تھے فنا فی الرسول. کہا یا رسول اللہ، آج میں آپ کے لیے نہیں آیا، آج میں ابو بکر کو سلام دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے ابو بکر کو سلام دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو بکر کیا تمہاری شان ہے، کیا تمہارے اعمال ہیں، کیا تمہارے جذبات اور خیالات ہیں، کیا تمہارا میرے ساتھ عشق اور محبت ہے کہ اللہ تمہیں آسمانوں سے جبریل کے ذریعے سلام پہنچا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ کہا جبریل کہہ رہے ہیں. جبریل نے پھر کہا، اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق پھر چلا اٹھے، چیخ اٹھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے تو ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا چیز ہے؟ میں اللہ سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، میں اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اللہ پر قربان، آپ پر قربان، میں اس حال میں بھی راضی ہوں. یہ تھا عشق رسول. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے، صدیق اکبر اس دنیا سے چلے گئے، قبر دونوں کی ایک ساتھ بن گئی روضہ رسول میں حجرہ عائشہ کے اندر، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں. اس دنیا سے جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنی امارت، اپنی حاکمیت نہیں دکھائی، بلکہ کہا عبداللہ، اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے خادم نے، نبی کے خادم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ قبر مبارک کی جگہ آپ کو حجرے میں چاہیے. وہ جو میرے نبی اور صدیق اکبر کے ساتھ جو جگہ موجود ہے ان کے قدموں میں مجھے جگہ چاہیے جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، اگر اجازت دیں تو وہاں صحیح ورنہ جنت البقیع. اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندر سے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. اس لیے کہ امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور کیسا امیر رخصت ہو رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ایک قبر کے لیے فقر اور تنگ دستی کے عالم میں اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی کا غلام، نبی کا خادم کہنا، امیر المومنین نہیں کہنا. اس حال میں اجازت لی. اور ایک واقعہ اپنی زندگی میں انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہی صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی لسٹ تھمائی تھی کہ یہ منافقین ہیں، اس کی میں آپ کو امانت دار بناتا ہوں کہ ان کے جنازے کے اندر آپ احتیاط کرنا، یہ منافقین لوگ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ جتنے بھی تھے ان کو دیکھتے تھے، یہ کسی کے جنازے میں جاتے تو شریک ہوتے تھے ورنہ نہیں ہوتے. کہاں اپنی اس دنیا سے رخصتی کے وقت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ حذیفہ کو بلاؤ. بلایا اور کہا دیکھو عمر، حذیفہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں، شاید تم نے میری زندگی میں مجھے نہ بتایا ہو، لیکن اب مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہے جن کا ایسا عشق رسول ہو اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہم منافقین میں تو نہیں ہیں. اب مجھے بتا دو، اب تو میرا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. رونے لگ گئے. کہا امیر المومنین آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟
پھر اسی طریقے سے یہ تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے کچھ مظاہر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھنی ہے. اسوۃ الحسنہ کے لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر شعبے ہر فیکلٹی کے اندر بہترین نمونہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جب کہا ہے تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی دیکھنے کی کوشش کی کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے نبی کا کیا طریقہ یہاں موجود ہے, مجھے پتہ تو لگے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. میں نے کبھی یہ کوشش کی کہ میرے نبی بحیثیت بیٹا کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت والد کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت نانا کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت داماد کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت سسر کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت دوست کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت بھائی کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت استاد اور مشفق اور مربی کیسے تھے, میرے نبی بحیثیت رحمت للعالمین کیسے تھے. میں نے اور آپ نے کبھی کوشش کی دیکھنے کی کیا ہے؟ ایک ایک چیز اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو بہت وقت چاہیے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دیکھنے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے داماد تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سسر تھے. عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے والد تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اٹھا کر دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مزدور تھے. وہ مکہ کی پہاڑیوں کے اندر بکریاں چرانے والے مزدور محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کیسے مزدور تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر کیسے تھے. وہ سفر کے جو شام کے جو سفر تھے وہ سارے اٹھا کر دیکھ لیں کہ میرے اور آپ کے نبی کے نبوت سے پہلے کے سفر, میرے اور آپ کے نبی کے نبوت کے بعد کے سفر کیسے تھے. آپ کو پتہ لگ جائے گا بحیثیت تاجر کیسے تھے. میرے اور آپ کے نبی بحیثیت استاد مشفق اور مربی کیسے تھے. اور صحابہ کے صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے استاد تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسی بھائی چارگی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس مجلس کو دیکھ لیں جو مسجد نبوی کے اندر انعقاد اور منعقد کی جاتی ہے. صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوتے تھے کہ جیسے چاند کے ارد گرد ستارے جمے ہوئے. لیکن میں اور آپ جب اس سیرت کو نہیں پڑھتے تو صرف اور صرف ہمیں یہ اسلام نظر آتا ہے, نام نظر آتا ہے. ہم اس نام کے اوپر جشن مناتے ہیں اور یہ جشن ہی رہتا ہے. پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم جشن کیوں منا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کھولتے چلے جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بیٹا کیسے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سفر کے اندر ہی رخصت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر آج بھی وہ سیاہ ترین پہاڑیں جہاں بنی ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جب رخصت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپٹ چپٹ کے رو رہے. ایسا اپنی ماں سے عشق. آج ہم کیسے ہیں, کیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں والدین کے, بچے بعض کو غسل دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اولڈ ایج ہوم بنا دیے گئے, چیزیں قائم کر دی گئی کہ جی غسل دینے والے لوگ موجود ہیں. کچھ وقت پہلے تک تو فضیلت سمجھا جاتا تھا لیکن اب وہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں سے چمٹ چمٹ کر رو گئے. قبر مبارک کے اندر اتار دیا گیا. جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے چمٹ چمٹ کے رو رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں ان کو ساتھ سفر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے حکم پر چلا جاتا کہ میری ماں بلا رہی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے والے ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ نے میری بڑی معاونت کی, بڑی خدمت کی, آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی, آپ نے دین کی بڑی خدمت کی. میں یہ چاہتا ہوں آپ ساری بات سمجھتے ہیں, ساری حقانیت کو سمجھتے ہیں, آپ کے لیے اعزاز, آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا, آپ مان لے آئے.
تمام سرداروں کا اگر خوف ہے تو آپ اس سے بھی بالا تر ہیں، آپ صرف میرے کان میں کلمہ۔ اتنا غم ان کا لاحق تھا کہ یہ ایمان میں کسی طریقے سے آ جائیں، انہوں نے بڑی شفقت میرے اوپر کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والد، آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتی، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے پاس بٹھاتے اور بڑی محبت کا اظہار فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان کے اندر کوئی بات کہی۔ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کی ہر ادا پر مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا کہ یہ ادا مجھے مل جائے اور اس پر قربان ہو۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا دوں، جن کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کوئی اور ہیں، تو کہا کہ اس کے روایت میرے تک واسطے کے ساتھ آ رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واسطہ بیچ میں سے ہٹ جائے۔ اور انہوں نے شام کی طرف سفر کیا اور گھوڑے جیسی سواری پر سفر کر کے گئے، تقریباً 15,000 کلومیٹر سفر بتایا جاتا ہے۔ آج کی سواریاں نہیں تھی، ایک حدیث کے لیے بیٹھے سوار ہوئے اور کہا کہ یہ تہجد کی فضیلت والی حدیث مجھے مل تو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے اور میرے نبی کے بیچ میں واسطہ نہ آئے۔ بغیر واسطے کے حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا اور اس صحابی کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے نڈال، آپ میرے پاس آ گئے۔ کہا میں آپ کے پاس کسی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ کہا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں نے سنا ہے کہ جس میں تہجد کی فضیلت آئی ہے۔ کہا آپ اس حدیث کے لیے میرے پاس آئے؟ کہا اس حدیث کے لیے۔ کہا اس حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور علم کے حصول سے جب تک واپس نہ ہو جائے وہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر سفر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ وہ سفر کر کے میرے تک پہنچیں۔ کہا ٹھیک، اب مجھے وہ حدیث بتائیں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ حدیث بتائی۔ کہا بیٹھے کھانا پانی کوئی چائے شائے، اتنا لمبا سفر۔ تو کہا میں اپنے اس سفر کے اندر ملاوٹ نہیں کرنا چاہتا، جس چیز کے لیے آیا تھا سفر کو اسی حد تک رہنے دیا جائے اور میرا واپسی کا سفر۔ اتنا لمبا سفر اور گھوڑے جیسی سواری پہ۔ آج ہم جیسا ہوتا تو بولتا بھائی علم حاصل کرنا آیا ہوں، اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میرے حساب کتاب بندوبست کر دیں۔ یہ تھے صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حرف کے اوپر قربان تھے۔ یہاں بھی یہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ایک بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ دوسری بات کہی، جب نبی علیہ السلام نے دیکھا بہت زیادہ رو رہی ہیں تو بات کہی کہ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ وہ بات تو بتائیں نا، ہمیں پتہ تو لگے اللہ کے نبی نے آپ کو کیا کہا تھا۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے، یہ بات ہم سے کیسے مخفی رہ جائے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واسطہ دیا، کہا میں آپ کو اس چیز کا واسطہ دیتی ہوں جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ ہے، یعنی میں آپ کو میرا آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے، میں آپ کو اپنی ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، اپنی ممتا کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ پھر کہا کہ مجھے میرے ابا جان نے پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں اس دنیا سے عنقریب رخصت ہونے والا ہوں، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکی اور میں بے ساختہ رونے لگی، اور میں جب رونے سے نڈال ہوئی تو میرے ابا جان سے میرا رونا برداشت نہ ہوا اور میرے ابا جان نے مجھے پھر دوسری خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں مجھ سے ملاقات کرنے والی۔ تو اس بات کو سن کر میں خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ یہ تھے صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ،
کہ بھائی فلاں دن تک ہمارا معاہدہ ہے اور اس فلاں دن تک ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جیسے معاہدہ ختم ہوگا، معاہدے کے بعد معاہدہ ختم تو پھر جیسے چاہے ہم کریں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ معاہدہ چاہے شام کو ختم ہو لیکن رات کے وقت جنگ نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کیا، انہوں نے پہلی تدبیر بنا لی کہ جی معاہدہ ختم ہونے والا عصر کے وقت، مغرب کے وقت ہم حملہ کر دیں گے، اور اسی تدبیر کے تحت بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ ایک صحابی کو دوسرے شہر میں پتہ لگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے بھائی کہ کیسے تم نے یہ کر لیا؟ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ دھوکہ دہی نہیں کرنے والا، دھوکہ دہی نہیں کرو، مومن نہیں ہوتا دھوکہ دہی کرنے والا۔ کہا میں نے کیا دھوکہ کر دیا، میں نے تو معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چیز لوگوں کے سامنے واضح ہو اس کے اندر خلل ڈالنے والا بھی دھوکے کی طرح ہے۔ تو کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر سارے فوجیوں کو حکم دیا، جرنیلوں کو حکم دیا، لیڈروں کو حکم دیا، جتنے مفتوحہ علاقے سارے واپس کر کے واپس آئے، اور یہ اعلیٰ مثال قائم کر کے دکھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقین نے کہ مفتوحہ علاقے آج تک پوری امت کے اندر، پوری دنیا کی زندگی کے اندر کسی نے واپس نہیں کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور میرے تک آ گئی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں، چاہے کیسر و کسریٰ کے جو لوگ اس میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملنے آئے ہوں، یہی پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے ہم اس پر مر کٹ سکتے ہیں، سب کچھ فنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات اور قول کو رد نہیں کر سکتے۔ اور یہی زندگی انہوں نے اپنا کر مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہر شعبے کے اندر اپنائیں، اللہ کے نبی کو ہر معاشرے کے اندر پیمانہ بنا کر، نمونہ بنا کر، کردار بنا کر اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تین جو شرطیں اس آیت میں بتائی گئی کہ یرجو اللہ، اللہ سے امید ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر بتایا گیا آخرت کے میدان کا خوف ہو، اللہ ہمیشہ یاد ہو، تو نبی کی سیرت اسوہ حسنہ نمونہ بن سکتی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔